آپ کو لگتا ہے کہ مشرف فیمسلی ایک سیکولر اور لبرل آدمی تھے؟ اوبیسلی ہم ابھی بات بھی کر رہے تھے آف ایئر، انلائٹنڈ ماڈریشن ان کی ایک فلاسفی تھی، ویری ڈفرنٹ ٹو ضیا. ہم نے اس پہ پوڈ کاسٹ پہ بھی پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے. لیکن ہاؤ مچ آف دس ان یور اوپینین از مشرف's فلاسفی اینڈ ہاؤ مچ آف دس از کہ یار گن ٹو ہیڈ ہے یا بازو کاٹنے، وہ نہیں جب آپ بیمار ہو جاتے ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بازو کاٹ دو جان بچانے کے لیے، تو کیا ہم نے یہ کوریڈور اور یہ ساری چیزیں اس لیے شن کی تھیں کیونکہ ایک ڈفرینٹ لبرل اپروچ لینا چاہ رہے تھے، یا کیا ہمارے پاس اور آپشن تھی نہیں؟ دیکھیں، ٹاکنگ آف ڈکٹیٹرز ان پاکستان، تو پہلے فیلڈ مارشل صاحب آئے، اس کے بعد ایک پلے بوائے آیا، اس کے بعد امیر المومنین آیا، اور اس کے بعد پاکستان کا عطا، یعنی عطا پاکستان جس طرح عطا ترک تھا وہ آیا. اچھا، مشرف ہیڈ نو فلاسفی ایٹ آل، نہ ان کا کوئی روڈ میپ تھا. وہ ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ کرتے تھے، ری ایکٹیو تھے. اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہاں پہ نواز شریف ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس نے بھی یہی کرنا تھا. نہ ایک ڈیموکریسی میں اور ڈکٹیٹرشپ میں یہی فرق ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں اندھیرے میں فیصلے ہوتے ہیں اور ڈیموکریسی میں دن میں فیصلے ہوتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور پھر اس کی ڈیسیژنس کی اونرشپ بھی پارلیمنٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے، سو وہ پرابیبلی اینی ون وڈ ہیو ڈن اٹ. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں جو ہمارے نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس کے اوپر کتنا پریشر آتا رہا ہے، بھٹو کے زمانے سے لے کے اس کو ہٹانے میں اور سارا کچھ، اینڈ دین ایوری ون withstood that pressure. بالکل صحیح. اسپیشلی اگر ہم ڈکٹیٹرز کی بات کرتے ہیں، withstood that pressure despite the odds جو کہ وہ فیس کر رہے تھے. مشرف تو کوئی ایسے odds نہیں تھے. تو وہ فیصلہ ہوا اور اس کی پھر اونرشپ کسی کے پاس نہیں تھی. اور ناٹ جسٹ فیصلہ بلکہ اس فیصلے کے سپورٹ میں اور اس بات کو اینڈ تک پہنچانے میں بھی پاکستان نے بہت غلط کام کیے. جو اسپیشلی ود افغان کے جو حکومتی عہدیداران تھے طالبان کے دور کے، ان کے ساتھ جو پاکستان نے مشرف کے دور میں جو حال کیا تھا. آپ کو لگتا ہے پبلک سپورٹ جو تھی، جس طرح میں اس زمانے میں تو بہت چھوٹا تھا، لیکن آج بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ جی مشرف کے زمانے میں بڑا اچھا زمانہ تھا، پیسہ تھا، یہ تھا وہ تھا، اکانومی بہتر تھی، کیونکہ ایک برا شائع تھا فورن ایڈ کا. کیا اس ٹائم پہ عوام بھی شاید اس لیے نہیں اٹھی تھی مشرف کے خلاف اتنی جلدی، کیونکہ انہیں بھی لگ رہا تھا کہ یہ سب فار دا بیٹر آف پاکستان ہو رہا ہے؟ کیا ہم سب نے اونرشپ تو اوبیسلی ایک ڈکٹیٹرشپ میں ڈکٹیٹر کی ہی ہوتی ہے، لیکن عوام اس لحاظ سے، مطلب اس ٹائم پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے اور جو آج بھی لوگ بات کرتے ہیں، بڑی خوش تھے مشرف کے انلائٹنڈ ماڈریشن کے زمانے کے. خوش تو لوگ ایوب خان کے زمانے میں بھی بہت تھے، کیونکہ ڈکٹیٹرز کے دنوں میں یہ بہت بری چیز ہوتی ہے کہ، اور ہوئی ہے کہ آل دی تھری ڈکٹیٹرز، اگر ہم یحییٰ خان کے دور کو اس میں شامل نہ کریں، ان کو ریجنل اور گلوبل ایک کانفلکٹ میں بہت زیادہ ویسٹرن سپورٹ ملی. کولڈ وار میں ایوب خان، افغان وار میں ضیاء، اور گلوبل وار آن ٹیرر میں مشرف کو. ٹھیک ہے، اور آپ نے ڈیولپمنٹ اکنامک پراسپیرٹی کی بات کی. بالکل، وہ ببل اکانومیز ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو ہی وہ ایشو ریزالو ہوتا ہے فنڈنگ کٹ جاتی ہے. اور یہ ڈکٹیٹرشپ کا اور اس کا ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے نیچرل ریسورسز اور ہیومن ریسورسز کو بالکل ڈیولپ نہیں کیا، کیونکہ پیسے آ رہے تھے، ہمیں ایڈ کی عادت ہے. اس کے علاوہ 48 سے ہم نے اپنے اکانومی کو وار اکانومی سمجھا ہے اور اسی میں ہم خوش رہتے ہیں. اب اگر پیس یہاں پہ اس ریجن میں آ جائے
اور ہم irrelevant ہو جائیں, جو کہ ہو رہے ہیں کافی حد تک ہو بھی گئے, تو شاید وہ ہمارے لیے بہت اچھا ہو کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھیں. یہ ابھی جو ویسے ہی آن اے ڈفرینٹ ٹریک, یہ ابھی جو ٹرمپ کر رہا ہے, تو ای یو میں آج میں ایک انٹرویو ان کا سن رہا تھا, جرمن تھے جو ای یو کے, ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ٹرمپ ای یو پہ بھی ٹیرف لگائے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا, کیونکہ ہم سو رہے ہیں یورپ, تو شاید یورپ جاگ جائے. سو اسی طرح ہم جاگے ہی نہیں اب تک, ہم اسی میں. تو آپ کی بات اچھا, مشرف کو جو سپورٹ تھی, آپ اگر دیکھیں تو تمام ڈکٹیٹرز کو شروع میں سپورٹ حاصل رہی ہے, اور ڈکٹیٹرشپ کی ایک بایولوجیکل لائف ہوتی ہے 10 years, 8 to 10 years. وہ ایوب کی بھی تھی, وہ ضیاء کی بھی تھی, اور وہ مشرف کی بھی تھی. 10 سال اچھے گزرتے ہیں, then the downfall starts. آخری دنوں میں 3-4 years, اور اگر آپ مشرف کا بھی دیکھیں آخری 3-4 years تو اس کے بہت کٹھن گزرے ہیں.